بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے تمہارا خط پڑھا، تمہاری تحریر میں اپنی اور تمہاری فلاح و بہبود دیکھی۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہے کہ خدائے عز و جل کی کسی بندے پر ظلم روا رکھے۔ ہمارے پاس لاؤ لشکر، گھوڑے، اونٹ بہت زیادہ ہے اور اپنا ملک بہت دور۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے یہاں سے کوچ کر کے کہیں اور چلے جائیں تو 5 روز کی زادراہ سامانی رسد ہمارے پاس بھیج دو۔ ہمارے سامنے ہر طرف راستہ کھلا ہوا ہے، کسی طرف چلے جائیں گے، اور جب تک بڑے بڑے قلعے اور سنگین دروازے نہیں فتح کر لیں گے تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ یا اگر تم کہو تو ہم مدائن شام کی طرف چلے جائیں اور انہیں فتح کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئے۔ اگر تم نے ہمارے اس کہنے پر عمل کیا تو ہمیں امید ہے کہ اس میں آپ کی نیز ہماری دونوں کی فلاح مضمر ہوگی۔ اس مکتوب کو آپ نے ملفوف کر کے اپنے مہر ثبت کیا اور اس قاصد کو دے دیا۔ موریس نے جس وقت یہ مکتوب پڑھا اسی وقت اس نے امراء اور اپنے شہر کے رؤساء اور عمائدین کو جمع کر کے کہنے لگا کہ عرب تم سے غلہ اور رسد طلب کرتے ہیں تاکہ تمہارا محاصرہ اٹھا کر کسی دوسری طرف چلے جائے۔ ان کی مثال درندے جیسی ہے کہ جب تک وہ اپنا شکار نہیں پا لیتا، اس جگہ سے نہیں ٹلتا، انہیں تمہارے شہر میں آ کر بھوک لگی ہے۔ جس وقت ہم ان کا پیٹ بھر دیں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، سردار، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ کہیں غلہ اور چارہ لے کر بھی یہاں سے نہ ٹلے۔ اس نے کہا، میں ان سے تمہارے حق میں اس بات کا عہد اور میثاق لے لوں گا کہ جس وقت تم انہیں کہو اسی وقت وہ یہاں سے کوچ کر جائے۔ انہوں نے کہا، جس طرح آپ کی سمجھ میں آئے کیجیے اور ہمارے اور اپنے لیے اچھی طرح مواثیق لے لیجیے۔ کہتے کہ موریس نے اس کے بعد پادریوں اور راہبوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر عہد و پیمان لے کہ جس وقت ہم آپ لوگوں سے چلے جانے کو کہے تو آپ یہاں سے اس طرف کوچ کر جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ موریس نے باب رستن، جس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے تھے، کھلوایا اور یہ پادری اور راہبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس قرارداد پر صلح کر لی کہ جس وقت ہم آپ سے کوچ کر جانے کو کہے آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، اور تاوقتی کی مدائن شام میں سے کوئی شہر خواہ غرباً ہو یا شرقاً پہاڑی علاقے کا ہو یا غیر پہاڑی علاقے کا فتح نہ کر لے، اس طرف آنے کا قصد نہ کرے۔ آپ نے اسے منظور کر لیا اور صلح پوری ہو گئی۔ اہل مسغلے اور چارے کی اتنی کثیر مقدار کے کہ تمام لشکر کو 5 روز کے لیے کافی ہوں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم لائے ہو ہم نے قبول کر لیا، اگر تم غلہ اور چارہ کچھ ہمارے ہاتھ فروخت کرنا بھی چاہو تو ہم خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم فروخت کر دیں گے۔ آپ نے لشکر میں منادی کرا دی کہ اگرچہ تمہارے پاس غلہ اور چارہ موجود ہے مگر منزل مقصود دور ہے اور زادراہ قلیل، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اور خرید لو۔ لشکریوں نے جواب دیا کہ کس چیز کے عوض میں خرید لے اور کس چیز پر خرید کے اس کے بار برادری کر۔ آپ نے فرمایا، جن جن شخصوں کے پاس رومیوں کے حاصل کردہ غنیمت ہونے چاہیے کہ اس کے بدلے میں غلہ اور چارہ خرید کر دیں۔ حسان بن عدی غطفانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے روز حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حساب سے سبکدوش فرمائے کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ضعفاء کو، جن پر ہم نے غنیمت کے حاصل کیے ہوئے فرش اور قالین لاد رکھے تھے، ہلکا اور سبک کر دیا، یعنی ہم نے ان فرش اور قالین کے بدلے میں ان سے غلہ اور چارہ خریدنا شروع کر دیا۔ اہل عرب ان سے خرید و فروخت میں بہت نرمی کر رہے تھے اور یہ اہل ہمس 20 روپے کے مال میں ہمیں 2 روپے کا مال دے رہے تھے۔ اس قدر سستا مال دیکھ کر ہمس والوں نے ہم سے اور زیادہ خریدنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 3 دن اسی خرید و فروخت میں لگ گئے۔ اہل ہمس اس طرح خریدنے اور ہمارے چلے جانے سے بہت خوش تھے۔ کہتے کہ عربی لشکر میں رومیوں کے چند جاسوس اور مخبر رہا کرتے تھے جو ان کی خبریں درج کر کر کے رومیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اہل ہمس کو اس طرح دروازہ کھولتے نے ذلت کے ساتھ معاہدہ کر کے
رسد لاتے دیکھا تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اہل مصر ان کی اطاعت میں داخل ہو گئی۔ یہ خیال کرتے ہی انطاکیہ کی طرف بھاگے اور راستہ میں جو شعر یا قلعہ پڑھتے رہے انہیں اس بات کی شہرت دیتے چلے گئے کہ اہل مصر نے عربوں کی اطاعت میں داخل ہو کر صلح کے دروازے سے دروازہ کھول دیا ہے۔ رومیوں پر یہ خبر نہایت شاخ گزری اور ان کے دلوں میں عربوں کی طرف سے بہت زیادہ خوف و ہراس اور رعب طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بھی توفیق اور احسان تھا کہ انہوں نے ایسا مشہور کر دیا۔ کل جاسوسوں کی تعداد 40 تھی، جن میں سے 3 شیرز کی طرف بھی گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے بھی یہی اشاعت شروع کر دی تھی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہاں سے رستم کی طرف کوچ فرمایا۔ جس وقت آپ اس شہر میں پہنچے تو اسے ایک نہایت مضبوط اور مستحکم شہر دیکھا جو فانی اور آدمیوں سے بالکل بھرا ہوا تھا۔ آپ نے یہاں کے باشندوں کے پاس اپنا ایلچی روانہ کیا کہ ہماری قیادت اور ذمہ داری میں آ کر صلح کر لیں، مگر انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک ہم ہرقل بادشاہ کے مقابلے میں تمہاری کارگزاری نہ دیکھ لیں اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ رہا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو کچھ خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا ہو رہے گا۔ آپ نے فرمایا ہم بادشاہ ہرقل ہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ اگرچہ آدمی کافی ہیں مگر مال و اسباب اس قدر ہے اس کی برادری میں ہمیں دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت تک ہم لوگ لوٹ کے آئے اسے اس وقت تک تمہارے پاس رکھ دے تاکہ ہمارے پاس سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ علی رستمی سن کر اپنے سردار کے پاس جس کا نام نقیطواس تھا آئے اور اس سے یہ بیان کیا۔ اس نے کہا اس میں کچھ حرج نہیں تھا، بادشاہ دوسرے بادشاہوں کے پاس ہمیشہ سے اپنی امانتیں رکھ کے چلے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ جس وقت آپ کو جو کام ہو ہم اس کے بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسی طرح اب جب تک بادشاہ سے آپ کا کچھ فیصلہ ہو ہمارے ساتھ اعانت رکھیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ ثابت بن علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی فوج میں حمص کے پڑاؤ کے اندر میں بھی موجود تھا۔ اس وقت آپ نے یہاں سے کوچ کر کے رستم پر چولداری اور خیمے نصب کے تو آپ نے صاحب اور صاحب الرائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مشورے کے لیے طلب کیا اور فرمایا کہ یہ شہر نہایت مضبوط اور قلعہ بند ہے، بغیر کسی ہیلہ اور مکر کے اس کا فتح ہونا بہت زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے 20 آدمیوں کو 20 صندوقوں میں جن میں اندر کی طرف قفل لگتے ہو بند کر کے ان کی کنجیاں تمہیں دے دوں۔ جس وقت تم شہر میں پہنچ جاؤ تو اللہ کا نام لے کر شہر والے خوشی کو پر ایک دم ٹوٹ پڑو، پھر تمہاری مدد و عنایت کر دی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو قفل باہر ہونے چاہیے، یعنی تاکہ کسی طرح کا شبہ نہ گزرے، اور نکلنے کے لیے صندوقوں کی تلی میں اس قسم کی چٹخنی لگا دی جائے کہ جو انہیں کھولنے میں روک نہ سکے۔ اس ترکیب سے جس وقت ہمارے آدمی دشمن کے قلعے میں پہنچ جائے تو تمام کے تمام ایک ساتھ ہی نکل پڑے اور نعرے تکبیر بلند کرے۔ تکبیر کے نعروں پر ان کی اعانت موقوف ہوگی۔ جس وقت یہ نعرے بلند کریں گے ان کی اعانت کے لیے فوج روانہ کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ترکیب ہے۔ اس کے بعد آپ نے رومیوں کے کانے کے صندوق منگا کر ان کے نیچے کے تختوں کو توڑ کے ان میں چٹخنے لگوائے، اور جب یہ مکمل ہو گئے تو ان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے حسب ذیل حضرات تھے: زرار بن عزور، وسیب بن نقبۃ الفرازی، ذوالقلع حمیری، عمرو بن مادی کرب، زبیدی، مرقال بن ہاشم بن عتبہ، قیس بن حبیرہ، عبد الرحمن بن بکر صدیق، عبد الرحمن بن مالک اشتر، عوف بن سالم، عافر بن کاکل فرازی، مازن بن عامر، ربیعہ بن عامر، اکرمہ بن ابو جہل، عتبہ بن عاص، اسید بن سلمہ، دارم بن فیاض عابسی، سلمہ بن جلیب، بارہ بن حرملہ، نوفل بن جرعل، جندر بن سیف اور عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ جنہیں آپ نے ان سب حضرات پر سردار مقرر فرمایا تھا۔ ان تمام صندوقوں کو رومیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ نقیطواس نے ان سب صندوقوں کو قصری عمارت میں اپنی بیوی ماریہ کے محل میں رکھ دیا۔
حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا اور ایک گاؤں میں جس کا نام سوید یعنی سودیہ تھا پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ جب کسی قدر رات چلی گئی اور ظلمت نے دنیا والوں پر پردہ ڈال دیا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر ذہب کے ہمراہ مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ رستن کے پل کے قریب ہی ابھی پہنچے تھے کہ شہر میں تحلیل و تکبیر کی آوازیں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ قلعے کے اندر مجاہدین صندوقوں سے کس طرح نکلے انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔